بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آنسا اور میں دونوں کن آنکھیوں سے چوری چھپے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کبھی کبھی اچانک جب ہماری نظریں آپس میں ٹکراتی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے شرمندگی محسوس کرنے لگتے۔ آنسا، میں معمولی سا سپاہی ہوں، اگر بہت بڑا ادیب بھی ہوتا تو شاید وہ لفظ مجھے کبھی نہ مل پاتے جن کے ذریعے تمہارے والد کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کر سکتا۔ لیکن ایک بات ضرور ہے، دنیا میں روزانہ لاکھوں لوگ مرتے ہیں، لیکن وہ خدا کے مقرب ٹھہرے جو کسی عظیم مقصد کی خاطر اپنے انجام کو پہنچ جائیں۔ آنسا، جب مستقبل کا مورخ آج کی کہانی لکھنے بیٹھے گا تو وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ اس جنگ میں جو ہم ایک طویل عرصے سے لڑ رہے ہیں، کوئی آنسا، عثمان یا اس کے والدین بھی شامل تھے۔ لیکن من حیث القوم تمہاری جان نثاریوں اور جان سپاریوں کو خراج تحسین پیش کیے بغیر وہ کبھی نہ رہ سکے گا۔ کاش میری قوم اس قابل ہو جائے کہ وہ تمہاری ان عظیم الشان قربانیوں کا ادراک حاصل کر سکے۔ میرا لہجہ خاصا گمبھیر ہو رہا تھا۔ علی، وہ سسک پڑی۔ دکھ پر مرہم وقت ہی رکھے۔ انسانوں کی بنائی ہوئی کسی لغت میں وہ لفظ نہیں جنہیں ادا کر کے کوئی غم گساروں کو مطمئن کر سکے۔ اس لمحے وہ کمزور اور دان پان سی بنگال کی ساحرہ میرے سامنے بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ خود مجھے اپنا دل پگھلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ آنسا جی بھر کے آنسو بہا لے تاکہ اس کے اندر کا سارا غبار دھل جائے۔ وہ بڑی حوصلہ مند لڑکی تھی، ضبط کر گئی۔ اس نے خود ہی دوپٹے کے پلو سے اپنی آنکھیں پونچھی اور ایک بے جان سی زبردستی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ علی، اس نے سنبھل کر کہنا شروع کیا، مجھے آپ سے کچھ باتوں کی معافی مانگنی تھی۔ میں تڑپ ہی تو گیا۔ کیسی بات کر رہی ہو آنسا؟ میں نے بے چینی سے پہلو بدل کر کہا۔ مجھے آپ سے وہ کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں نے کہا۔ اصل میں خوف انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور کمزور انسان اسی لمحے تحفظ ذات کے مرض کا شکار ہو کر رہ جاتے ہیں۔ آنسا، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ شاید تم یہ کبھی نہ جان پاؤ گی کہ آنسا کہ جب سے تم نے خود کو میری ذات سے منسوب کیا ہے، میں خود کو کتنا ارجمند جاننے لگا ہوں۔ میری اصلیت بھی یہی ہے آنسا کہ میں بھی بہت کمزور انسان ہوں۔ یہ جنگ ہم میں سے کسی نے بھی نہیں چاہی تھی۔ ہم سب بقا کی یہ لڑائی امن کے لیے لڑ رہے ہیں۔ میں جانے کتنی شدت سے ان لمحوں کا منتظر ہوں جب فضاؤں کی زہر ناکیاں اپنی موت مار جائیں اور میں تمہیں لہروں کے دوش پر جھولا جھلاتا یہاں سے دور پنجاب کے سبزہ زاروں میں لے جاؤں۔ تم نہیں جانتی آنسا کہ وہ سب لوگ تم سے مل کر کتنا خوش ہوں گے۔ علی، یہ سپنا، اس نے فکرہ نامکمل چھوڑ دیا۔ اس سے آگے کہنے کا حوصلہ اس میں نہیں تھا۔ آنسا، یہ سپنا ضرور پورا ہوگا۔ اس سنہری دھرتی پر مانجیوں کے گیت پھر سے گونجیں گے۔ ہمارے کھیتوں کی ہریالی بہت جلد لوٹنے والی ہے، بہت جلد۔ میں نے پرجوش جذبات سے کھڑے ہو کر اس کے کندھے تھام لیے۔ علی، آنسا کٹی ہوئی ٹہنے کی طرح مجھ پر آن گری۔ اس کا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ چاچی تھوڑی دیر بعد ہی اندر آ گئی۔ میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا تھا کہ ان دونوں کے دل و ذہن میں کل بلاتے اندیشوں کو اپنی بودھی اور بے معنی دلیلوں کے ذریعے جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دوں۔ میں اپنا سارا زور خطابت تصویر کا ایک ہی روشن رخ پیش کرنے پر صرف کر رہا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں بالکل جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس لمحے مجھے نہ جانے کیوں شرم نہ آئی۔ عثمان کی واپسی قریباً 1.5-2 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ اس نے اشارے سے ماں بہن کو باہر جانے کو کہا اور مجھ سے مخاطب ہوا، علی بھائی، ہم لوگ آج رات کی فلائٹ سے چلے جائیں گے۔ میں بزدل نہیں، لیکن حقائق سے آنکھیں بند کرنا بھی شان مردانگی نہیں سمجھتا۔ علی بھائی، میرے بعد اس دنیا میں اب میری ماں اور بہن کی محافظ صرف خدا کی ذات ہے۔ جس روز کلکتہ میں آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، اس روز کے بعد سے میں خود کو خاصا ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگا ہوں، لیکن ایک خلش سی رہ کر مجھے ضرور ستاتی ہے کہ کہیں یہ میرا ایک طرفہ فیصلہ تو نہیں تھا۔ عثمان، میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، تم خود ایک مرد ہو اور اس بات کو بخوبی سمجھتے ہو کہ جس کی قسمت آنسا سے منسوب ہو جائے گی وہ دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ہوگا۔ مجھ میں اتنا حوصلہ ہی نہیں تھا کہ کبھی کھل کر تم سے یہ بات کہہ سکتا۔ شاید خدا کو میری حالت پر رحم آ گیا اور میرے دل کی بات تمہاری زبان پر آ گئی۔ میں نے اتمام حجت کے لیے گھر والوں کو سارے حالات لکھ کر بھیج دیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ میرے والدین کبھی میرے فیصلے سے اختلاف نہیں کریں گے۔ کاش ملکی حالات اس قابل ہوتے کہ میں انہیں بلا سکتا۔ علی بھائی، اب میں مطمئن ہو کر موت کے منہ میں چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ اس نے گرم جوشی سے میرا ہاتھ دبایا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم اسے رخصت کر رہے تھے تو جہاں اس کی ماں اور بہن کے گمبھیر لہجے ان کے اندرونی دکھ کی نشاندہی کرتے تھے، وہاں ایک طمانینت سی ان کے چہروں سے ٹپک رہی تھی۔ شاید عثمان
کپتان نے انہیں میرے فیصلے سے آگاہ کر دیا تھا اور ایسے ناممکن حالات میں ان کے لیے یہ بات کسی معجزے سے ہرگز کم نہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی ان لوگوں سے الگ ہو گیا۔ اس مرتبہ مجھے دروازے تک چھوڑنے کے لیے چاچی خود آئی تھی، جبکہ آنسا اندر ہی رہ گئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ انہوں نے شعوری طور پر مجھے اس رشتے کے حوالے سے جاننا شروع کر دیا ہے جو میں ان سے استوار کرنے جا رہا تھا، یا پھر صحیح لفظوں میں تقدیر اور حالات نے ان کے اور میرے بیچ قائم کر دیا تھا۔ حالات اتنے بگڑ گئے تھے کہ اب کسی بھی افسر کو اکیلے سفر کرنے کی اجازت نہیں تھی، خصوصاً ہم جیسے اسپیشل ڈیوٹی افسروں کو تو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ چھاؤنی سے باہر ہرگز اکیلے نہ جائیں۔ ہم لوگ عموماً ایسے احکامات نظر انداز کر دیتے تھے کہ کون اپنے ساتھ باڈی گارڈوں کی فوج بھی پالتا پھرے۔ بمشکل چند لمحے تو میسر آتے تھے جنہیں حفاظتی اقدامات کی نظر کر دینے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ اس مرتبہ جب میں شہر کی طرف آنے لگا تو کرنل صاحب نے ایک حوالدار کو زبردستی میرے ساتھ کر دیا۔ اب وہی میری جیپ میں موجود تھا۔ جیپ میں نے احتیاطاً یہاں سے 2 فرلانگ دور کھڑی کی تھی۔ واپس پہنچا تو جیپ میں لگے وائرلیس پر ایک پیغام میرا منتظر تھا۔ میں ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ کوئی نئی بات تو نہیں تھی، ہمیں اچانک ہی احکامات ملا کرتے تھے، لیکن اس روز نہ جانے کیوں مجھے کچھ تشویش سی ہوئی۔ میں نے حوالدار کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھنے کو کہا اور خود اپنی گن سنبھالتا دوسری سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ابھی ہم لوگ ہوائی اڈے سے کچھ دور ہی تھے کہ اچانک حوالدار نے بریک لگائے اور جیپ الٹتے الٹتے بچی۔ یکے بعد دیگرے 2 گولے زوردار دھماکوں کے ساتھ ہمارے قریب سے اپنے پیچھے چنگاریوں کی ایک لکیر چھوڑتے ہوئے آگے گزر گئے۔ میں دل ہی دل میں حوالدار کی حاضر دماغی کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ دوسرے ہی لمحے میں گن سمیت چھلانگ لگا کر جیپ سے باہر تھا۔ حوالدار نے بڑی پھرتی سے اسٹیئرنگ گھمایا اور جیپ ایک آڑ میں کھڑی کر کے اگلے حکم کا منتظر ہو گیا۔ کچھ دیر خاموشی طاری رہی، پھر ایک اور گولا ہمارے سروں پر سے پرواز کرتا گزر گیا۔ آواز سے ہم نے اندازہ لگایا کہ یہ فائرنگ مارٹر سے کی جا رہی تھی، جو میرے ہی لیے نہیں بلکہ مجھ جیسے بہت سے لوگوں کے لیے تشویش کا باعث تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ تقریب کار شہر میں مارٹر گنیں کس طرح لے آئے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ ہمارے انتظامات میں کہیں بہت بڑا خلا نظر آ گیا تھا، جسے ان لوگوں نے خوب استعمال کیا۔ اس کے بعد کوئی گولا نہ پھٹا۔ تھوڑی دیر بعد جب ہم ان کے گزرنے کی جگہ تک پہنچے تو میں نے اندازہ لگایا کہ فائرنگ کرنے والے یا تو بالکل نااہل تھے یا پھر ان کی گنوں میں سائٹ نصب نہیں تھی۔ شاید اسی وجہ سے وہ نشانہ صحیح نہیں لے سک پائے۔ ہمارے عموماً شہروں تک ہی محدود تھے۔ سارے مشرقی پاکستان میں تو ہم پھیل کر وہاں کے چپے چپے پر کارروائی کرنے سے رہے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ تقریب کاروں کے ٹھکانے اب مضافات میں منتقل ہو گئے، جہاں انہیں یا تو ہر طرح کی سہولت خود بخود مل جاتی تھی یا پھر وہ زبردستی حاصل کر لیتے تھے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں رہ گیا تھا کہ مضافاتی علاقے ہمارے کنٹرول سے باہر ہیں، جس کا اندازہ اس ایک واقعے سے لگا لیجئے کہ سدیر گنج کا پاور اسٹیشن جو ڈھاکہ سے چند میل کے فاصلے پر تھا، تقریب کاروں کی کارروائیوں کا نشانہ بن گیا، اور جب وہاں مغربی پاکستان سے عملہ منگوا کر مرمت کے لیے بھیجا گیا تو ان کے محافظوں کی موجودگی میں تقریب کاروں نے 5 ٹیکنیشنوں کو مار ڈالا۔ عموماً مضافاتی علاقوں میں سفر کرتے ہوئے ہمیں یوں لگتا تھا جیسے ٹیرر اینمی سے گزر رہے ہیں۔ وہ افسر جن کے سر اندرون شہر نظم و نسق رکھنے کی ذمہ داری ڈالی جاتی، خود درد سر میں مبتلا ہو کر رہ جاتے۔ مسلمان اور پاکستانی ہونے کی حیثیت سے وہ اپنے معصوم بے گناہ برگلائے گئے پوربو پاکستانی بھائیوں کے خلاف کارروائی کرنے سے ہچکچاتے یا پھر اس وقت ان پر فائرنگ کرتے جب دشمن عین سر پر آ جاتا۔ ان کی اس رحم دلی کے ہاتھوں اب تک سینکڑوں جوان بغیر ایک گولی فائر کیے شہید ہو چکے تھے۔ عموماً 150 افراد کی ایک کمپنی کے ذمہ پورے شہر کی حفاظت ڈال دی جاتی۔ ان کے فرائض میں متعلقہ علاقوں کے ریڈیو اسٹیشن، بجلی گھر، تار گھر اور اسی نوعیت کی دوسری حساس قسم کی تنصیبات کی حفاظت کرنا اور انہیں دشمن کے ممکنہ حملے سے محفوظ رکھنا شامل ہوتا۔ اول تو اتنے کم افراد سے اس بات کی توقع ہی رکھنا فوجی نقطہ نگاہ سے سوائے بے وقوفی کے اور کچھ نہیں۔ اس کے باوجود جوان موجوداتی طور پر اپنی ذمہ داریوں سے کماح کا عہدہ برا ہوئے۔ اس طرح مجھ جیسے افسران جنہیں زیادہ تر میدان عمل میں رکھا جاتا خود کو خوش قسمت جانتے۔ ہم لوگ زیادہ کارروائیاں دشمن کے علاقے میں گھس کر ہی انجام دیا کرتے تھے یا عموماً دشمن کے بھرپور حملے کا سامنا کرنے جاتے تھے۔ چھاؤنیوں میں ہمیں لمبے آپریشن کے بعد محض 1-2 روز آرام کرنے کے لیے بلایا جاتا تھا۔ یہ رعایت بھی کچھ خوش قسمتوں ہی کو حاصل تھی، جن میں سے اتفاق سے ایک میں بھی تھا، ورنہ تو میرے کئی ساتھی افسران پچھلے کئی مہینوں سے مستقل اپنے فرائض کی انجام دہی میں مصروف تھے۔ کبھی کبھی اپنے ہیڈ کوارٹر یا بٹالین ہیڈ کوارٹر میں ان کی خیریت کی اطلاع کسی محاذ سے آ جاتی یا ان
سے الگ ہو کر یہاں پہنچنے والے شدید زخمیوں کے ذریعے ان کے حالات کا علم ہو جاتا، ایک ہی کمپنی یا ایک ہی بٹالین میں رہتے ہوئے، جبکہ ہمارے فرائض کی نوعیت بھی قریباً ایک ہی جیسی ہوتی، ہمیں مہینوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوتی تھی۔ بھارتی افواج کی اس قدر بالواسطہ مداخلت جو وہ مشرقی پاکستان میں کر رہی تھی، دیکھ کر اس وقت میں سوچا کرتا تھا کہ آخر ان لوگوں کو ہم پر حملہ کرنے میں کیا دشواریاں پیش آتی ہیں۔ پاکستان پر اپنی جارحانہ یلغار کے لیے انہوں نے عالمی رائے عامہ کو اپنی چلتر بازیوں اور پروپیگنڈے کے زور سے کافی حد تک ہموار کر لیا ہے، اور مقامی طور پر بھی اپنی مکاریوں اور ریشہ دوانیوں سے گھر کے بیدیوں اور غداروں کے تعاون سے ایسے حالات پیدا کر لیے ہیں کہ اب ان کے حملے کے لیے میدان بالکل صاف تھا۔ اس وقت تو مجھے ان سوالوں کا کوئی جواب نہ ملا، لیکن ایک لمبی مدت کے بعد جب بھارت ہی سے اس سانحے پر کتابیں چھپیں جن میں سے اکثر بھارتی حکومت کی آشیرواد ہی سے منظر عام پر آئیں، تو اس سوال کا جواب بھی بھارتی فوج کے ایک میجر جنرل ڈی کے پیلٹ کی تصنیف دی لینتھ کامپنگ پیج نمبر 41-42 سے مل گیا۔ یہ جرنل اس منصوبے میں پوری طرح شامل تھا۔ وہ لکھتا ہے، در حقیقت مسلح افواج کو بھرپور حملہ کرنے کے لیے مزید مہلت درکار تھی، کیونکہ ہماری فوج کے کئی ڈویژن انتخابات کی وجہ سے اندرون ملک امن و امان برقرار رکھنے کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ 2 ڈویژن فوج مغربی بنگال میں پہنچ چکی تھی، لیکن اس کا بھاری اسلحہ ابھی تک کشمیر میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ ناگا اور میزو لینڈ کی ممکنہ شورش سے نمٹنے کے لیے 2 ڈویژن فوج مستقل وہاں موجود تھی۔ فضائیہ کے لیے بھی اضافی ہوائی اڈوں کی ضرورت تھی، اور سلہٹ میں واقع کری گرام کے ہوائی اڈے کی توسیع کا سلسلہ بھی جاری تھا۔ اسی سلسلے کی ایک اور کتاب کے مطالعے سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ بھارت کو اپریل کے آخر تک بھی چین کی ممکنہ مداخلت کی شکل میں روسی امداد کی یقین دہانی حاصل نہیں ہوئی تھی، اور روس کی آشیرواد کے بغیر بھارت کے لیے کھلی جنگ چھیڑنا ناممکن تھا۔ وہ لوگ بری طرح چین کے خوف کا شکار تھے۔ مصنف لکھتا ہے، ہمیں کم از کم ابھی 9 ماہ کی مدت درکار تھی تاکہ بھارت سرکار عالمی رائے عامہ کو ہموار کر لے اور روس سے چین کی پاکستان کو ملنے والی ممکنہ امداد کے خلاف مدد کی یقین دہانی حاصل کر سکے۔ ان اقدامات کے بغیر حملے کا آغاز بالکل ناممکن تھا۔ اگست کے درمیانی عرصے میں بھارتی حکومت اور روس کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ عمل میں آ گیا۔ اس طرح وہ چین کے خطرے سے قریباً بے نیاز ہو گئے۔ یہ درمیانی عرصہ گزارنے کے لیے بنگلہ دیش کی قائم کردہ جلا وطن حکومت نے، جس میں عوامی لیگ کے مفرور لیڈر خوندکر مشتاق، تاج الدین، منصور علی اور قمر الزمان وغیرہ شامل تھے، مکتی باہنی کو اپنی مسلح جدوجہد تیز کرنے اور پاکستانی افواج کو الجھائے رکھنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ سیاسی محاذ پر وہ لوگ پوری طرح سرگرم عمل تھے ہی، اب انہیں سوائے اس کے کہ کوئی سنہری موقع ملے اور کسی شے کی حاجت نہیں تھی، جو بالآخر ہمارے ایک سابق جرنیل حکمران کی مہربانی سے مل ہی گیا۔ یہاں قریباً 1.5-2 گھنٹے گزارنے کے بعد جب میں واپس اپنے میس پہنچا تو خود کو تھکا محسوس کرنے لگا تھا۔ بستر پر گرتے ہی نیند کی آغوش میں سما گیا، نیند جو میری واحد اور مؤثر پناہ گاہ تھی۔ آنکھ کھلی تو بھوک چمک رہی تھی۔ میس میں ہمیشہ شگفتہ اور مسکراتے نظر آنے والے چہروں پر ایک عجیب سی خوشمردگی طاری تھی۔ وہ لوگ چپ چاپ چوروں کی طرح ایک دوسرے سے شرمندہ سر جھکائے وہاں آتے اور بغیر برتنوں کی آواز پیدا کیے کھانا کھا کر چلے جاتے۔ چھاؤنی کے کھیل کے میدان بڑی بے بسی سے کھلاڑیوں کے منتظر رہتے، لیکن وہاں سوائے گراؤنڈ کی صفائی کرنے والے عملے کے اور کوئی نہ آتا۔ ساری دلچسپیاں اور ہنگامے جانے کہاں کھو کر رہ گئے تھے۔ وہاں تو ہر طرف ایک پراسرار سی خاموشی چھائی رہتی۔ اس سناٹے کو اگر کبھی کبھی مجروح کرتی تو اذان یا پھر آرمی وہیکلز کی نقل و حمل کرنے کی آواز۔ واپسی پر کمرے میں پہنچتے ہی اردلی نے میری ڈاک بڑے احترام سے پیش کر دی۔ اب ہمارے لیے دلچسپی کا واحد سامان یہی رہ گیا تھا کہ ہم خطوط پڑھا یا لکھا کریں۔ سب سے پہلے میں نے والد کا خط ہی کھولا تھا، کیونکہ اس مرتبہ میرے آنسا کے بارے میں لکھے خط کا جواب آنے والا تھا۔ والد صاحب نے لکھا تھا، بڑی عجیب سی بات ہے، تمہارے اس فیصلے سے مجھے نہ تو خوشی ہوئی نہ ہی صدمہ ہوا۔ میں جانتا ہوں تم نے یہ قدم جن حالات میں اٹھانے کا فیصلہ کیا ہے، ان حالات میں کسی بھی غیرت مند فوجی کا یہی ایماندارانہ فیصلہ ہوتا۔ بیٹا، میری شدید خواہش تھی کہ زندگی میں اس خوشی کے موقع پر تمہیں اپنے ہاتھوں سے صحرا باندھتا، لیکن ان حالات میں تمہیں اس بات کی اجازت بھی ہرگز نہیں دوں گا کہ اب تم اس معاملے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اپنی مردانگی اور غیرت پر آنچ نہ آنے دینا۔ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر ممکن ہو تو اپنی اور میری بہو کی تصویر اس پتے پر بھیجنا جو میں تمہیں خط میں لکھ رہا ہوں۔ تم حیران تو ہوگے کہ میں یہ کیا کہہ رہا
ہوں، لیکن مجھے معاف کر دینا بیٹے کہ ابھی مجھ میں اتنی اخلاقی جرت نہیں پیدا ہو سکی کہ تمہاری والدہ کو یہ اطلاع دے سکوں۔ تم تو جانتے ہی ہو کہ وہ ذہنی طور پر تمہاری نسبت بچپن ہی سے رضیہ سے طے کر چکی ہے، لیکن تمہاری خوشی کے لیے وہ تمہارے ہر فیصلے کو میری طرح دل و جان سے قبول کر لے گی۔ تمہارے سوا ہمارا ہے ہی کیا؟ ہم تمہارے اور ہونے والی بہو کے لیے دعا گو ہیں، تمہارا دعا گو والد۔ اس خط کو پڑھ کر میری حالت بھی میرے والد جیسی ہی تھی، نہ تو مجھے خوشی ہو رہی تھی نہ ہی صدمہ۔ میرا ضمیر کسی حد تک مطمئن تھا کہ میں نے اس ظالمانہ فیصلے کے لیے بادل نخواستہ ہی صحیح والدین کی رضامندی تو حاصل کر لی ہے۔ اس طرح کم از کم ایک بوجھ سا میرے سینے سے ہٹ گیا تھا جس نے آنسا کے والد کی وفات کے بعد سے مجھے اپنی گرفت میں لے رکھا تھا۔ مارچ کے سرچنگ لائٹ آپریشن سے دسمبر کی جنگ تک مکتی باہنی اور بھارتی کمانڈوز کی کارروائیوں کو 3 ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور جون سے اگست کے آغاز تک کا ہے اور دوسرا اگست سے اکتوبر تک۔ پہلے دور میں ان کی کارروائیاں جھجک کر سہم کر ڈرتے ڈرتے چھپتے چھپاتے انجام پاتی تھیں، جبکہ دوسرے دور میں وہ انڈین افواج کے باقاعدہ کمانڈوز کی مدد سے کھل کر اور گھات لگا کر حملے کرنے لگے تھے۔ ہم لوگ اب دوسرے دور میں داخل ہو چکے تھے۔ یہ اکتوبر کا پہلا اشرا تھا۔ اس میں مکتی باہنی نے محب وطن سیاسی لیڈروں کا قتل عام شروع کر دیا تھا۔ عوامی لیگ اور اس کی حلیف جماعتوں کے علاوہ وہ کسی جماعت کے ورکر کو بھی بلا تخصیص بنگالی یا بہاری معاف نہیں کرتے تھے۔ خصوصاً ڈھاکہ ان کی بہیمانہ کارروائیوں کا مرکز تھا، کیونکہ اب بھارتی ملٹری انٹیلیجنس نے اپنی زیادہ توجہ پاکستان کے اس اعصابی مرکز پر مرکوز کر رکھی تھی۔ بھارتی پروپیگنڈا مشینری ڈھاکہ شہر میں آئے روز اس طرح کی وارداتیں رونما ہونے پر دنیا بھر کو یہ باور کروانا چاہتی تھی کہ پاکستانی فوج نظم و نسق برقرار رکھنے میں بالکل ناکام ہو چکی ہے۔ یہ انسانی بربریت اور وحشت کا دور تھا۔ بنگالیوں کا شہر میں واقع ہر گھر مورچہ بن چکا تھا۔ مسلح افواج کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ وہ حملہ کرنے میں کبھی پہل نہ کریں۔ فوج شہر کے صرف ان مقامات پر حملے کرتی تھی جہاں سے اس پر فائر آتا تھا۔ ایسی کارروائیوں میں اس بات کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کچھ بے گناہ سیولین بھی نہ مارے جائیں، اور یہی بات بھارتی پریس اچھال کر مقامی آبادی اور رائے عامہ ہمارے خلاف کر رہا تھا۔ بعض دفعہ ایسے واقعات بھی دیکھنے میں آتے کہ کسی غیر بنگالی نومولود بچے کے کٹے ہوئے ہاتھ پاؤں، کسی نوجوان لڑکی کی بہیمانہ آبرو ریزی کے بعد موت، کسی شیرخوار بچے کی مسلی ہوئی لاش یا کسی ماں کی کٹی ہوئی چھاتیاں دیکھ کر ہمارے کسی جوان پر غصے اور صدمے کی شدت سے پاگل پن کا دورہ پڑ جاتا، اور اسی پاگل پن کا شکار ہو کر وہ اپنے سامنے نظر آنے والے کسی بھی بنگالی پر فائرنگ شروع کر دیتا۔ مشہور جنگی وقائع نگار ڈیوڈ شک اپنی کتاب پاکستان کرائسس میں لکھتا ہے کہ محدود ترین جنگی اندازے کے مطابق بھی مشرقی پاکستان کے 55,126 مربع میل علاقے کے لیے کم از کم 2.5 لاکھ فوجی درکار تھے۔ صفحہ نمبر 103۔ جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہمارے افسروں اور جوانوں کی کل تعداد مسلح افواج سے متعلق صرف 43,720 تھی۔ اس بات سے ہماری کم مائیگی کا اندازہ لگا لیجئے۔ فضائی اور بحری راستے مسدود اور غیر محفوظ ہونے کی وجہ سے بھاری جنگی ساز و سامان کبھی بھی ہم تک نہ پہنچ سکا۔ اکثر کمپنیاں جو مغربی پاکستان سے یہاں چارج سنبھالنے آتی، وہ اپنے ساتھ اپنے ہلکے ہتھیار ہی جلدی میں لا سکتی تھی۔ ان کے بھاری ہتھیار عموماً وہیں رہ جاتے تھے۔ ماضی کا مورخ اور دنیا کا جنگی حالات سے واقفیت رکھنے والا کوئی شخص اس بات پر اس بد قسمت فوج کو خراج تحسین پیش کیے بغیر کبھی نہ رہ سکے گا کہ اس نے ان نامساعد دگرگوں اور بدترین حالات میں بھی پورے 8.5 یا 9 ماہ تک اپنے پائے بات میں کبھی لغزش نہ آنے دی، اور نہ صرف اپنے تمام تر ہیڈ کوارٹرز بلکہ بڑے بڑے شہروں اور قصبات کے تمام حساس مقامات کو مکتی باہنی کی دست برد سے محفوظ رکھا، اور 730 سرحدی چوکیوں میں سے 260 آخر دم تک ان کے قبضے میں رہیں۔ ان حالات میں سب سے زیادہ فوجیوں کے مورال پر جو چیز اثر انداز ہوئی وہ بے تحاشا زخمی، بیمار اور شہداء تھے، جن کی دیکھ بھال اور لاشوں کی روانگی کا معاملہ بری طرح کھٹائی میں پڑ گیا تھا۔ جو لوگ سرحدی مقامات کے نزدیک زخمی ہوتے، انہیں فیلڈ اسپتالوں میں منتقل کرنا اب ناممکن ہو کر رہ گیا تھا، کیونکہ اس طرف جانے والے راستوں میں سے اکثر پر مکتی باہنی نے بارودی سرنگیں بچھا رکھی تھی، اور راستے میں آنے والے ہر ندی، نالے، جنگل وغیرہ کے نزدیک وہ گھات لگائے ہوئے منتظر ہوتے تھے۔ اکثر فوجی کانوائے ان کی زد میں آ جاتے اور وہ بآسانی انہیں شکار کر لیتے تھے۔ زخمیوں کو پیچھے لے جانے کا واحد ذریعہ ہیلی کاپٹر تھا، جن کی تعداد یہاں نہ ہونے کے برابر تھی۔ جو کچھ تھے وہ اتنی اہم اور حساس نوعیت کی ڈیوٹی سر انجام
دے رہے ہوتے کہ انہیں ایسے معمولی مقاصد فوجی نقطہ نظر سے کے لیے استعمال کرنا ناممکن ہو جاتا تھا۔ بہت کم ہیلی کاپٹر محض اس ڈیوٹی کے لیے مختص کر دیے گئے تھے۔ اس سلسلے میں بھی ایک قباحت یہ درپیش تھی کہ پہلے متعلقہ ریجمنٹ کا ڈاکٹر اس بات کی تصدیق کرے کہ واقعی زخمی کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجنا ضروری ہے۔ ڈاکٹر عموماً سرحدی مقامات سے دور بٹالین ہیڈ کوارٹرز میں ہوتے تھے اور ضابطے کی کارروائی ہی میں اتنی دیر لگ جاتی تھی کہ زخمی شہید کا رتبہ حاصل کر لیتا تھا۔ سی ایم ایچ میں موجود زخمیوں کو دیکھ کر کلیجہ منہ کو آنے لگتا تھا۔ ان میں سے اکثر جسم کا کوئی نہ کوئی اعضاء گنوانے کے بعد یہاں تک آتے تھے۔ زیادہ تعداد ان بدقسمتوں کی تھی جو زندہ تو رہے لیکن زندگی بھر کے لیے مفلوج ہو کر رہ گئے۔ پہل تو شہداء کی لاشیں ان کے گھروں تک پہنچا دی جاتی تھیں، لیکن اس کے بعد یہ سلسلہ بھی منقطع ہو گیا۔ میں اب ڈھاکہ تک ہی محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ مقامی طور پر ہماری حکومت سورج ڈلنے کے بعد ختم ہو جاتی تھی۔ یہ حقیقت ہے کہ اس کے بعد شر پسندوں کا راج شروع ہو جاتا تھا۔ فوجیوں کو چھاونیوں میں امان میسر تھی، لیکن غیر فوجی بنگالیوں کی زندگی جیتے جی جہنم بن چکی تھی۔ وہ لوگ جلد از جلد یہاں سے نکل جانا چاہتے تھے اور اپنا اثاثہ اونے پونے داموں فروخت کرنے کے بعد ایئرپورٹ کا رخ کرتے، جہاں جہاز کا ٹکٹ حاصل کرنے والوں کی قطاریں لگی رہتی تھیں۔ اکثر لوگ تو کئی ہفتوں سے ہوائی اڈے کی عمارت میں فروکش تھے۔ ان کی ناگفتہ بے حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ کئی ایسے مغربی پاکستان جو یہاں پچھلے 20 سال سے مقیم تھے اور جن کے لاکھوں کروڑوں کے بزنس تھے، اب کوڑی کے محتاج ہو کر یہاں آن پڑے تھے۔ ان کے کاروبار تباہ ہو گئے تھے۔ اکثر ان میں سے صدیوں کے بیمار نظر آنے لگے تھے۔ مسلسل مصائب اور اس خوف نے جس کا وہ ایک لمبی مدت سے شکار تھے، ان کی سوچنے سمجھنے کی قوتیں سلب کر لی تھی۔ ان میں سے شاید ہی کوئی خوش قسمت ایسا ہوگا جس کا پورا کنبہ سلامت رہا، ورنہ زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جن کے خاندان کے قریباً آدھے افراد جاں بحق ہو چکے تھے۔ اپریل تک تو یہ حالت تھی کہ عوامی لیگ نے ہوائی اڈے کو جانے والے راستوں پر اپنی چیک پوسٹیں قائم کر رکھی تھی۔ وہ لوگ ہوائی اڈے کی طرف جانے والے ہر شہری کی تلاشی لے کر اس کی جیبیں خالی کر دیتے۔ اس کے بعد اسے جی بھر کے ذلیل کیا جاتا اور اکثر کو تن کے کپڑوں کے ساتھ ہی ہوائی اڈے تک جانے کی اجازت ملتی۔ آپریشن سرچ لائٹ کے بعد کم از کم یہ پوزیشن ختم ہو چکی تھی۔ اب ان کی وہ پوسٹ تو باقی نہیں رہی تھی، لیکن مغربی پاکستان کی طرف جانے والوں کا اتنا زیادہ رش ہو چکا تھا کہ مہینوں ان کی باری نہیں آتی تھی۔ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے بلیک میں ٹکٹ خریدتے اور ہوائی اڈے کی عمارت پر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جاتے۔ یہاں انہیں کم از کم یہ سہولت تو میسر تھی کہ بھلے فرش پر ہی صحیح وہ محفوظ نیند تو سو سکتے تھے، کیونکہ ہوائی اڈے کے گردا گرد فوج کا زبردست پہرا تھا اور تخریب کاروں کے اس طرف آنے کے امکانات بھی نہ ہونے کے برابر تھے۔ جبکہ وہ بدقسمت مغربی پاکستانی اور بہاری جو ابھی تک شہروں میں رہائش پذیر تھے، ان کی راتوں کی نیند حرام ہو چکی تھی۔ میری کمپنی کی تعداد تقریباً نصف رہ گئی تھی۔ باقی سب جوان ایک دو کر کے اپنی جان مقدس فریضے کی ادائیگی میں جان آفریں کو سونپ چکے تھے۔ کمانڈوز کو اتنی تیزی سے حرکت میں آنا پڑتا تھا کہ اگلے پل کا گمان نہیں گزرتا تھا۔ ہمارا چونکہ بٹالین ہیڈ کوارٹر ڈھاکہ میں تھا، اس لحاظ سے تو ہم مرکز میں مقیم تھے، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ ہم مہینے میں شاید ہی 1-2 دن اپنے ہیڈ کوارٹر میں گزارتے تھے، جبکہ بقایا تمام ایام ہمیں مختلف آپریشنوں میں گزارنے ہوتے تھے۔ میں کئی روز تک سوچتا رہا کہ والد کو اس خط کا جواب لکھوں۔ انہوں نے میری خوشی کی خاطر میرا فیصلہ تو قبول کر لیا تھا، لیکن ان کے اپنے سپنوں کا کیا انجام ہوا اس کا تصور ہی میرے لیے اندوہناک تھا۔ کبھی کبھی جب میں یہ سوچتا کہ رجو کو جب میری اور آنسا کی شادی کا علم ہوگا تو میرے متعلق کیا سوچے گی، تب ایک بے کلی سی لگ جاتی تھی۔ ابھی تک میں یہی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ میں نے اس سے بے وفائی کی ہے یا نہیں۔ یہاں کے ہر بہاری گرانے کی کہانی آنسا کے گھر سے ملتی جلتی تھی۔ میں اس دلہن کو شاید قیامت تک نہ بھول پاؤں جو ایک روز جب ہم نواب گنج کے علاقے میں ایک شورش فرو کرنے گئے تھے تو جانے کہاں سے بھاگی ہوئی گولہ باری کے درمیان سے گزر کر زندہ سلامت ہم تک آ پہنچی تھی۔ اس کی شادی کو بمشکل 1 ہفتہ گزرا تھا جب مکتی باہنی کے درندوں نے حملہ کر کے اس کے سارے گرانے کو موت کی نیند سلا دیا۔ وہ نہ جانے کس طرح ان کے ہاتھوں سے نکل کر ہم تک جان بچانے آ پہنچی تھی۔ اس کی حالت شدت غم اور خوف سے غیر ہو رہی تھی۔ اس نے داڑیں مار کر ہم سے روتے ہوئے فریاد کی کہ اس کی نندوں کو درندوں کے ہاتھوں سے بچائیں۔ میں نے حوالدار کی قیادت میں 5 جوان اس طرف روانہ کیے۔ جب وہ لوگ اس کے گھر تک پہنچے تو بھیڑیے اس کی نندوں کی عزت لوٹ کر انہیں بے دردی سے قتل کر چکے تھے اور اس کے گرانے کا بقیہ تمام افراد کی لاشیں مسخ کرنے کے بعد وہاں سے جا چکے تھے۔ وہ ہفتے کی بیاہی ہوئی مسلمان بیٹی پھٹی پھٹی نظروں
نظروں سے اپنے پیاروں کی لاشیں دیکھتی رہی۔ اسے جیسے ان مناظر کو دیکھ کر سکتہ ست ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اس نے دلدوز چیخ ماری اور ایک طرف بھاگ اٹھی۔ ہمارے جوان اس کے تعاقب میں لپکے، انہوں نے بمشکل اسے قابو کیا اور اپنے کیمپ تک لائے، لیکن ہم اسے باندھ کر تو نہیں رکھ سکتے تھے۔ ایک روز جب اسے ڈھاکہ ہسپتال میں پہنچانے کی تیاری کر رہے تھے تو وہ سپاہیوں کی نظر بچا کر بھاگ نکلی۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ ایسی سینکڑوں پاگل سہاگنیں مشرقی پاکستان کی گلیوں میں اپنے لٹنے کی دہائی دیتی پھرتی تھی۔ ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ ان کے مرض ناقابل علاج ہو چکے تھے، کیونکہ ان کی عزتوں کے رکھوالے ہی وحشی بن کر ان کی عصمت دری کر رہے تھے۔ وہ بیچاری پناہ لینے جاتی تو کس سے، کس کے سامنے جا کر مدد کے لیے فریاد کناں ہوتی۔ ڈھاکہ میں اپنے قیام کے آخری لمحات تک میں نے دیکھا کہ ایسے پاگلوں کی تعداد بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ کوئی لوٹنے کے بعد پاگل پن میں مبتلا تھا، کوئی لٹ کر پاگل ہو گیا تھا۔ 8-10 روز تک مسلسل دن رات ڈھاکہ کے مضافاتی علاقے میں خدمات انجام دیتا رہا۔ انٹیلیجنس کی رپورٹیں اور وہ خطرناک دستاویزات جو ہم تک پہنچ رہی تھی ہمارے لیے حد درجے تشویش کا باعث تھیں۔ اب ہماری ہائی کمان کو یقین ہو چلا تھا کہ انہیں بالآخر بھارت کے ساتھ ایک آخری اور بھرپور جنگ لڑنا ہے۔ ہمارے جوانوں کو اب تک کی صبر آزما اور اعصاب شکن لڑائی نے تھکا ڈالا تھا، لیکن اپنے محدود وسائل کے پیش نظر ہمیں نہ صرف یہ کہ اسی قلیل تعداد فوج سے جنگ لڑنا تھی، بلکہ اسی تھکی ماندی اور زخموں سے پاش فوج کے ذریعے اندرون ملک بھی امن و امان عامہ کی صورتحال کو برقرار رکھنا تھا۔ وہ لوگ جو آج پاکستانی فوج کی بزدلی کا رونا روتے نہیں تھکتے اور عجیب طرح کی تعویلیں پیش کرتے ہیں، شاید جنگ کے معنی ہی نہیں جانتے۔ آئیے ایک نظر دشمن کی اور اس کے مقابلے میں اپنی افواج کا جائزہ لے لیجئے۔ بھارت کی 8 ڈویژن فوج مشرقی پاکستان کی سرحد پر مورچہ بند تھی۔ 2 ڈویژن اس کے علاوہ چین کی طرف متعین تھی، جن کا رخ بوقت ضرورت اس طرف موڑا جا سکتا تھا۔ ان 8 ڈویژنوں میں سے 2 مغربی بنگال میں رکھے گئے تھے تاکہ حکم ملنے پر جیسور کی سمت پیش قدمی کر سکیں۔ یہ 2 کور کے ماتحت تھے۔ شمالی مغربی علاقے پر چڑھائی کے لیے 3 ڈویژن پر مشتمل 33 کور تھی۔ شمال میں 101 کمیونیکیشن زون تھا جو ایک لڑاکا ڈویژن کے طور پر لڑنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مشرقی سرحد پر 3 ڈویژن مورچہ بند تھے جن کی کمان 4 کور کے حوالے تھی۔ ہر ڈویژن توپ خانے سے لیس تھا۔ ان کے علاوہ آرٹلری اور پیدل فوج کی مندرجہ ذیل ریجمنٹیں تھیں۔ فیلڈ ریجمنٹ توپ خانہ 48 توپیں جن کی تعداد پھر 60 ہو گئی۔ میڈیم ریجمنٹ توپ خانہ 10 توپیں بعد میں 12 ہو گئی۔ ان میں روس کی ساختہ 130 ملی میٹر دانے کی وہ توپیں بھی شامل تھیں جو 30 کلومیٹر تک مار کرتی ہیں۔ T-55 ٹینک ایک ریجمنٹ، قریباً 45 ٹینک، PT-76 ٹینک ایک ریجمنٹ، 12 پلس سکواڈرن شرمن ٹینک ایک ریجمنٹ۔ ہمارے ٹینک رات کو بالکل اندھے ہوتے ہیں، جبکہ بھارت کے اکثر ٹینکوں میں انفرا ریڈ شیشے نصب ہیں اور رات کو بخوبی استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس طرح بھارتی ٹینک پانی میں تیر کر رکاوٹ عبور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ معقول تعداد میں بھارتی فوج کے پاس بختر بند گاڑیاں تھیں جن کی مدد سے وہ 2 پلٹنے بیک وقت گولیوں کی بوچھاڑ سے محفوظ رکھ کر میدان میں اتار سکتی تھی۔ فضائی قوت اسی ایک سکواڈرن میں 18 طیارے، ان میں سے MiG-21 کیمبرا بمبار، SUL لڑاکا بمبار، نیٹ زمینی کمک دینے والے طیارے شامل تھے۔ دشمن نے مشرقی پاکستان کے گردا گرد ہوائی اڈوں کا جال بچھا رکھا تھا اور دریائی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بار بردار طیارے اور ہیلی کاپٹر مہیا کیے گئے تھے۔ بحری قوت طیارہ بردار بحری بیڑا ایئر کرافٹ کیریئر کرانت، جس میں سمندری دیکھ بھال کرنے والے 6 طیارے، 16 سمندری عقاب لڑاکا بمبار، 3 سی ہاک شامل تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے معقول تعداد میں ڈسٹرائر اور فریگیٹ تھے۔ علاوہ ازیں 4 بڑے جنگی جہاز، 2 آبدوزیں، 1 سرنگ صاف کرنے والا جہاز اور 5 گن بوٹس۔ اس کے علاوہ ایک چھاتہ بردار بریگیڈ، 3 بریگیڈ گروپ، بارڈر سیکیورٹی فورس کی 42 پلٹنیں اور مکتی باہنی الگ تھی۔ بحوالہ کرنل صدیق سالک، اس آتش و آہن میں ڈوبی فوج کے مقابلے میں ہماری دفاعی قوت زمینی فوج کے صرف 3 انفینٹری ڈویژن پر مشتمل تھی، جبکہ وہ ضروری ساز و سامان سے بھی لیس نہ تھے۔ PAF کا صرف 1 سکواڈرن 16 سائبر طیارے ڈھاکہ میں تھا۔ بحریہ کے پاس صرف 4 گن بوٹس تھیں۔ اس کے علاوہ 73,000 نیم عسکری نفری جو اسکاؤٹس، رضاکاروں، مجاہدوں اور EPF پر مشتمل تھی۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ ایک طرح سے مشرقی پاکستان کی قریباً ساری ہی بنگالی آبادی بھی ان لوگوں کی فوج کا ایک حصہ ہی شمار ہوتی تھی، کیونکہ ان کی دلی ہمدردیاں بھارتی فوج کے ساتھ
تھیں اور انہوں نے وقت آنے پر اس کا عملی مظاہرہ بھی جی جان سے کیا۔ مشرقی محاذ 3 اطراف سے بھارتی علاقے میں گرا ہوا تھا۔ چوتھی سمت خلیج بنگال تھی جہاں مضبوط بھارتی بحریہ کسی بھی وقت ناکہ بندی کر کے یا بارودی سرنگیں بچھا کر ہمارا راستہ بند کر سکتی تھی۔ صرف جنوب مشرق سرحد پر ایک چھوٹی سی پٹی برما کی طرف کھلتی تھی، لیکن یہ علاقہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گرا ہوا ہے جہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں کھلی جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ صرف جنوب مشرق سرحد پر ایک چھوٹی سی پٹی برما کی طرف کھلتی ہے، لیکن یہ علاقہ جنگلوں اور پہاڑوں سے گرا ہوا ہے جہاں مختلف قبائل آباد تھے۔ اس علاقے کی پوزیشن کچھ اس طرح کی ہے کہ یہاں کھلی جنگ کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ مقامی موسمی حالات الگ مصیبت تھے۔ مشرقی پاکستان میں اپریل سے اکتوبر تک بارشیں ہوتی رہتی ہیں اور سیلاب بھی کناروں سے باہر آ کر تباہی مچاتا رہتا ہے۔ پانی اترنے کے بعد بھی سیلن زدہ زمین پر آسانی سے کوئی بھی فوج نقل و حرکت نہیں کر سکتی۔ اس روز جب میں ایک مہم سے لوٹا تو ایک ضروری پیغام میرا منتظر تھا۔ میں باغم باغ CMH پہنچا جہاں عثمان زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا۔ وہ کل رات ہی واپس آیا تھا جب ڈھاکہ میں دوران گشت گات میں لگی مکتی باہنی کا شکار ہو گیا۔ اس کے 2 ساتھی جاں بحق ہوئے تھے۔ اسے سٹین گن کا قریباً پورا برسٹ پیٹ اور سینے میں لگا تھا۔ اس کا اتنا زیادہ خون بہ چکا تھا کہ ڈاکٹری آپریشن کرنے کا خطرہ مول بھی نہیں لے سکتے تھے۔ مجھے تو اس کا زخم دیکھ کر حیرت ہوئی تھی کہ وہ اب تک زندہ کیسے رہا۔ مجھے دیکھتے ہی ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیل گئی۔ علی بھائی، اس کی نحیف اور کمزور سی آواز سن کر میرا دل ڈوبنے لگا۔ خدا کا شکر ہے ملاقات ہو گئی۔ شاید اللہ کو یہی منظور تھا۔ اس کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے۔ میری شدید خواہش تھی کہ آپ سے آخری وقت باتیں کر لوں، کچھ کہہ سن لوں۔ وہ اپنی ہی کہے جا رہا تھا، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں ٹکر ٹکر اس کا منہ دیکھے جا رہا تھا۔ اسے کہنے کے لیے مجھے کچھ نہ سوچ رہا تھا۔ میرا ذہن واقعی معاف ہو چکا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر مجھے بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ ابھی تک اس کا زندہ رہنا کسی دوا کا نہیں، دعا کا مرہون منت ہے، معجزہ ہے۔ ایکسکیوز می سر، ایک ڈاکٹر نے اچانک وہاں آ کر مداخلت کی۔ وہ مجھے وہاں سے ہٹ جانے کا اشارہ کر رہا تھا۔ شاید اسے آپریشن تھیٹر میں لے جانا مقصود تھا۔ عثمان نے میری طرف ایسی جگر پاش نظروں سے دیکھا کہ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا۔ اس کی حالت اس پھانسی پانے والے مجرم کی سی تھی جس کے لواحقین کو آخری ملاقات میں وقت ختم ہونے کی وارننگ دے کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ گڈ لک میرے پیارے بھائی۔ میں نے اپنے آپ کو اتل بسا سنبھالے رکھا۔ موت کی شاہراہ کے مسافر کو روتے ہوئے الوداع کہنا نہیں چاہتا تھا۔ لوگ جانے والوں کو ہنستے ہوئے رخصت کرتے ہیں اور کمانڈو کے لیے تو یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کو کبھی روتے ہوئے گلے مل کر الگ نہ ہو۔ اس کے مسکرانے کا حکم ہوتا ہے۔ میدان کارزار میں بھی موت کو مسکرا کر لبیک کہنا سکھایا جاتا ہے اور مجھے یہ برم بہرحال نبھانا تھا کیونکہ میں کمانڈو تھا۔ گرم جوشی سے اس کا ہاتھ دباتے ہوئے میں نے جھک کر اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ اپنے وطن کی مقدس مٹی کے حضور جان کا نذرانہ پیش کر دینے والے اس جانباز کو دینے کے لیے میرے پاس اور تھا ہی کیا۔ اللہ، کوئی یوں بھی تہی دامن ہوتا ہے۔ میں اس کے کمرے سے نکلا اور ایمرجنسی آپریشن روم کے باہر رکھے اس لوہے کے بینچ پر بیٹھ گیا جو مجھ جیسوں ہی کے لیے وہاں بچھا ہوتا ہے۔ ابھی بمشکل 10-15 منٹ ہی گزرے تھے کہ ایک جیپ سے آنسا اور چاچی باہر نکلتی دکھائی دی۔ مجھ جیسے کسی نادیدہ قوت نے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ابھی تک میں خود فراموشی کے عالم میں وہاں بیٹھا تھا۔ ارد گرد کے ماحول سے بالکل بے نیاز بیگانہ سا عثمان کی بات کچھ اور تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں چاچی اور آنسا کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ دونوں ماں بیٹیاں پھٹی پھٹی نظروں سے چند منٹ بعد میرے سامنے سوال بنی کھڑی تھی۔ انہوں نے زبان سے کچھ نہ کہا لیکن ان کی بے زبانی مجھ پر قیامت ڈا گئی۔ میں تو سیدھا سادہ فوجی تھا۔ اگر کوئی بہت بڑا انشا پرواز بھی ہوتا تو شاید دنیا بھر کی لغتوں میں سے اس وقت انہیں تشفی دینے کے لیے کوئی لفظ نہ ڈھونڈ پاتا۔ اصولاً مجھے یہی چاہیے تھا کہ انہیں طفل تسلیاں دے کر بہلاؤں، انہیں کہوں کہ وہ بالکل نہ گھبرائیں، معمولی سا زخم ہے، عثمان ٹھیک ہو جائے گا، وہ ابھی مسکراتا ہوا آپریشن تھیٹر سے باہر نکلے گا اور ہمارے تمام وسوسوں، تمام نامرادیوں کو اس کی مسکراہٹ موت کی نیند سلا دے گی۔ لیکن میں چپ رہا۔ منافقت کی بھی آخر کوئی انتہا ہوتی ہے۔ اس لمحے میری تمام حیثیات کو جیسے کسی نے عمل تنویم کے ذریعے سلب کر لیا۔ میں بہت کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن کچھ نہ کہہ سکا۔ میرے ضمیر نے اس لمحے کسی مصلحت کو اپنانا گوارا نہ کیا۔ میں نے جھوٹ بولنے سے خاموش رہنا بہتر سمجھا۔ میں بھی ہونکوں کی طرح ان کا منہ دیکھتا رہا۔ ہم تینوں ہی پتھر کے بت بنے ایک دوسرے کے سامنے استادہ تھے، بالکل ان مجسموں کی طرح جنہیں عبرت کا نشان بنانے اور زمانہ ماضی سے تاریخ کے طالب علموں کو روشناس کروانے کے لیے میوزیم میں رکھا جاتا ہے۔ وہ مجسمے
میں جو بے جان ہوتے ہیں لیکن جن کے جسموں پر ماضی کے اوراق پھڑپھڑا رہے ہوتے ہیں۔ مجھے علم نہیں اس وقت میرا بلڈ پریشر کیا تھا، دل کی دھڑکنوں کی رفتار کیسی تھی، خون کی گردش شریانوں میں نارمل تھی یا اب نارمل۔ میں اپنے وقت سے، اپنے گرد و پیش سے بالکل الگ تھلگ ان دونوں ماں بیٹی کے سامنے کھڑا سوچ رہا تھا کہ قدرت نے ان میں کیا دیکھ لیا کہ انہیں امتحانوں کے لیے چن لیا ہے۔ ان کے اجداد نے کیوں ایسی بڑی کوئی نیکی کر لی تھی کہ وہ خدا کے برگزیدہ بندے بن کر اپنے آنے والوں کو ہمیشہ کے لیے اس کے امتحانات کی نظر کر گئے۔ میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ عثمان مر جائے گا، لیکن کیوں؟ آخر وہ کیوں مرے گا؟ اس کی بوڑھی ماں اور جوان بہن نے ایسا کیا پاپ کیا کہ وہ دونوں اس کی موت کے بعد زندہ درگور ہو کر رہ جائیں؟ وہ بھی تو اس کے ساتھ ہی کیوں نہ مرے؟ کچھ کمزور لمحے زندگی میں ایسے بھی آتے ہیں جب پتھر لوگ بھی موم کی طرح پگھل کر رہ جاتے ہیں۔ ان ساعتوں میں بڑے بڑے سورماؤں کی مردانگی کو موت آ جاتی ہے، توانائیاں رخصت ہو جاتی ہیں اور بڑے بڑے جابر بچے بن کر رہ جاتے ہیں۔ اس وقت میں انہی کمزور لمحوں کی مکمل گرفت میں تھا۔ دنیا کے کسی کمانڈو ٹریننگ سینٹر میں ایسی صورتحال سے نمٹنے کے لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بتایا جاتا، کوئی ایسا کورس نہیں پڑھایا جاتا جس کی کسی بھی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ مرتے ہوئے انسان کے لواحقین کا سامنا کیسے کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تو کم از کم میری تربیت ادھوری تھی۔ اچانک ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح میرے ذہن میں لپکا اور مجھے یوں لگا جیسے میں نے کینسر کا علاج دریافت کر لیا ہو۔ میں نے سوچا میں اور تو کچھ نہیں کر سکتا، اپنے پیارے دوست کو، اپنے جیالے کو ایک پرسکون موت تو دے سکتا ہوں، عالم سکرات میں اس کے لیے کوئی ڈکوسلا تو فراہم کر سکتا ہوں۔ تب میں ایک ارادہ کر کے آپریشن روم کی طرف بڑھا۔ میں نے بغیر آہٹ کیے دروازہ کھولا۔ دونوں ماں بیٹی مجھے حیرت سے اندر جاتا دیکھنے لگی۔ آپریشن تھیٹر میں عثمان کے سرہانے کھڑی دونوں نرسوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، لیکن میرے کندھے پر لگے اسٹارز اور سینے کے بائیں جانب آویزہ نشان دیکھ کر کسی کو جرأت نہ تھی کہ مجھ سے کوئی سوال کرتا۔ وہ پاکستان آرمی کی نرسیں تھی اور میں پاکستانی آرمی کا آفیسر۔ عثمان کے دائیں بائیں کھڑے اسٹینڈ پر خون اور گلوکوز کی بوتلیں لٹک رہی تھیں۔ ابھی تک وہ مکمل ہوش و حواس میں تھا۔ میں اس کے سرہانے جا کھڑا ہوا تو اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ اس نے سر کے اشارے سے مجھے خوش آمدید کہا۔ عثمان بھائی، میں نے چند لمحوں کا ضیاع بھی گوارا نہ کیا۔ میں آنسا سے آج شادی کر لوں گا ابھی۔ ایک پرنور مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک گئی۔ اس کی آنکھوں کی روشنی دو چند ہو گئی، بالکل ایسے ہی جیسے بجھنے سے پہلے چراغ کی لو ایک دم بڑک اٹھتی ہے۔ پھر اس کی آنکھیں چھلک گئیں، لیکن یہ منظر دیکھنے کے لیے میں وہیں ٹھہرا نہیں۔ بغلی دروازے سے ڈاکٹر اندر داخل ہو رہا تھا۔ دونوں نرسیں بت بنی مجھے جاتے دیکھتی رہیں۔ بیٹھ جائیے چاچی، بیٹھو آنسا، میں نے اپنی منتظر دونوں ماں بیٹی کو تسلی دی۔ وہ دونوں انہی قدموں پر کھڑی تھی جن پر میں انہیں چھوڑ گیا تھا۔ اب میں قدرے سنبھل چکا تھا۔ میں نے مرتے ہوئے عثمان کے ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ ہی نہیں تھمایا تھا، اپنے دل اور روح پر پڑی پتھر کی چٹان بھی اتار کر پھینک دی تھی۔ اب میں خود کو قدرے مطمئن جانتا تھا۔ بیٹا یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ چاچی نے پہلی مرتبہ زبان کھولی اور میں نہ چاہتے ہوئے منافقوں کی طرح مسکرا دیا۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہوتی ہے۔ مجھے عثمان ہی کا کہا ہوا فکرہ یاد آ گیا۔ یوں بھی آدمی بڑا مطلبی ہے، بڑا ہی سیانہ ہے۔ ہر طرف سے مایوس ہو جائے تو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، مذہب کو آڑ بنا کر آفتوں سے محفوظ رہنے کا آرزو مند ہو جاتا ہے، ہر بات میں صبر و شکر کے حوالے تلاش کرنے لگتا ہے۔ بوڑھی مظلوم عورت خاموش ہو گئی۔ وہ میری اس بات کو رد کرنے کا حوصلہ نہ کر سکی۔ میں اس کے اور اپنے درمیان ذات باری تعالیٰ کو لے آیا تھا۔ یہ میری بزدلی تھی یا عقل مندی، فرار تھا یا مصلحت کوشی؟ مجھے ان سوالوں کا جواب پھر کبھی نہ مل سکا۔ آؤ آنسا، گھر چلتے ہیں۔ عثمان انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ آپریشن تھیٹر میں ہے اور ہم کل دوپہر سے پہلے اس سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ میں نے پتھر کی اجنتا کو مخاطب کیا جو خالی خالی نظروں سے مجھے گھور رہی تھی۔ آئیے چاچی۔ اور میں ان دونوں ماں بیٹی کو لے کر محمد پورہ چلا آیا، جہاں ان کے گھر پر عثمان کی خیریت جاننے والوں کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ پریشان، سہمے اور گھبرائے ہوئے، مایوس اور خوفزدہ محب وطن لوگ اپنے اس جیالے ساتھی کی خیریت جاننے کو بےتاب ہو رہے تھے جو بدترین حالات میں بھی ان کی امید بندھائے ہوئے تھا، جس کا وجود ان کے لیے باعث برکت تھا۔ ایک عثمان کے دم سے ان کے مورال نام کی کوئی شے ابھی تک باقی تھی۔ درخواست کی اور وہ وہاں سے اس کے لیے دعائیں مانگتے ہوئے چلے گئے۔ دونوں ماں بیٹی کو میں نے تسلی دے کر وہیں بٹھایا اور تھوڑی دیر بعد واپس آنے کا کہہ کر چل دیا۔ میرے ذہن میں آندھیوں کے جھکڑ چل رہے تھے اور میرا رخ چھاؤنی کی طرف تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے میجر صاحب کو میرے اور عثمان کے تعلق اور آنسا سے میری دلچسپی کا علم ہے۔ صرف وہی ایک ایسی ہستی اس مرتی
مارتی مخلوق میں تھی جس کی گود میں سر چھپا کر میں جائے پناہ تلاش کر سکتا تھا۔ سر مجھے برآمدے ہی میں مل گئے، ہم دونوں باہر آ گئے۔ مجھے علم ہے مائی بوائے تم کیا کہو گے، انہوں نے میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی کہا۔ سر عثمان مر رہا ہے، میں قریباً سسک پڑا۔ صبر بیٹے صبر کرو، ہمیشہ یاد رکھو کہ تم اول آخر کمانڈو ہو، میں بہت کمزور انسان بھی ہوں سر، مجھے معاف کر دیجئے سر۔ اور وہ مسکرا دیے۔ اب میرے اردلی کو چائے کا کہہ کر وہ میرے کمرے میں چلے آئے۔ انہوں نے میری ساری گفتگو سنی، اپنا پائپ سلگایا، 2-3 مرتبہ گہری نظروں سے میرا جائزہ لیا۔ چائے کے 2-3 کپ انہوں نے یکے بعد دیگرے پی لیے۔ اس دوران میں پائپ کا دھواں بکھیرتے میرے کمرے میں چکر کاٹتے رہے، شاید کسی کڑے امتحان سے گزر رہے تھے۔ میں سر جھکائے ان کی آواز کا منتظر تھا۔ کم آن بوائے، ان کا اعتماد سے بھرپور لہجہ ان مضبوطی کردار کا گماز تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے ساتھ جیپ میں محمد پورہ جا رہے تھے۔ جیپ میں چلا رہا تھا، میرے سر ونڈ سکرین پر نظریں جمائے میرے ساتھ والی سیٹ پر موجود تھے۔ ان کے پروکار ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہونے لگی تھیں۔ پھر اچانک ان کا چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون نظر آنے لگا۔ میں کنکھیوں سے بار بار ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ان کے اس رویے نے مجھے الجھن کا شکار کر دیا تھا۔ پھر انہیں مسکراتے دیکھ کر میری بھی جان میں جان آ گئی۔ میں نے آنسا اور چاچی سے ان کا تعارف کروایا تو انہوں نے تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد مجھے اور آنسا کو باہر جانے کے لیے کہا۔ ابھی تک انہوں نے مجھے کچھ بھی نہیں بتایا تھا، لیکن میں جان گیا تھا کہ انہوں نے میری اس خواہش کا احترام کر لیا ہے کہ میں عثمان کی خواہش کا برم رکھوں۔ ہم دونوں دوسرے کمرے میں چلے آئے۔ کیا بات ہے علی؟ آنسا نے بڑے گمبھیر اور پرسکون لہجے میں پوچھا۔ میں نے عثمان سے اپنا وعدہ، عثمان کی خواہش اور اپنے عزم سے آگاہ کر دیا۔ چند سیکنڈ تک وہ سر جھکائے کچھ سوچتی رہی، پھر اس نے بڑی پروکار انداز میں اپنا سر اوپر اٹھایا اور میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، مشرق کی عورت جب کسی مرد کو پسند کرتی ہے تو اس کی شخصیت کو ہمیشہ ایک حصار کی شکل اپنے ارد گرد محسوس کرتی ہے۔ علی، آپ مجھ سے کبھی جدا نہ تھے، ملکی حالات سے کوئی ذی شعور آنکھیں بند نہیں رکھ سکتا۔ اس وقت آپ پر سب سے زیادہ حق میرا نہیں، اس ملک کا ہے جس کے ہم سب بیٹے بیٹیاں ہیں۔ یہ میری خود غرضی کی انتہا ہوگی اگر میں ان حالات میں چند لمحوں کے لیے بھی آپ کو آپ کے فرائض سے الگ کر دوں۔ مجھے افسوس ہے اس روز شدت غم سے بے قابو ہو کر میں نے کچھ جذباتی باتیں آپ سے کہہ دی تھی، لیکن وہ وقت اب بیت گیا۔ میں نہیں چاہتی جس عظیم مشن کی انجام دہی کے لیے میرا باپ شہید ہو گیا اور میرا بھائی اس وقت موت سے جنگ لڑ رہا ہے، اس مشن کے کسی بھی سپاہی کو ایک پل کے لیے بھی اس کی ذمہ داریوں سے علیحدہ کروں۔ میرے لیے یہ احساس ہی باعث فخر ہے کہ میری قوم کا ایک غازی مجھے کسی قابل جانتا ہے۔ اس کی گفتگو کا ایک ایک لفظ نشتر کی طرح میرے دل میں اتر رہا تھا۔ وہ تو میرے تصورات سے بہت بلند، بہت ہی اونچائی پر پرواز کر رہی تھی۔ اس لمحے میں خود کو اس کی قد آور شخصیت کے سامنے محض ایک بونا جان رہا تھا۔ رفتوں کے جس آسمان پر بیٹھ کر وہ مجھ سے مخاطب تھی، میں تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ میری نظریں اس پیکرے جمال کے پروکار چہرے پر ٹھہرتی نہ تھی۔ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کس طرح اس کی عظمت کے حضور نذرانہ یا عقیدت پیش کروں۔ میں نے انتہائی جذبات سے لاچار ہو کر اس کا ہاتھ تھام لیا اور عقیدت مندوں کی طرح جھک کر اس پر بوسہ دیا کہ میری دانست میں اظہار جذبات کی یہی آسان ترین راہ مجھے دکھائی دی تھی۔ میرے ہونٹوں کی لرزش نے آنسا پر میرے کیفیت واہ کر دی تھی۔ اس نے بڑی آہستگی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مجھے چائے لانے کا کہہ کر 90 تلے قدموں سے باہر نکل گئی۔ اس کے جاتے ہی سر کمرے میں داخل ہوئے۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور مجھے باہر لے آئے۔ مجھ میں اتنی ہمت ہی نہ تھی کہ ان سے کچھ دریافت کرتا۔ وہاں سے رخصت کے وقت چاچی نے میرے سر پر جس انداز سے دستے شفقت رکھا تھا، اس سے میں نے ان کے اور میجر صاحب کے درمیان ہونے والی گفتگو کا بخوبی اندازہ کر لیا تھا۔ وہ ہمیں رخصت کرنے دروازے تک آئیں۔ اس روز مغرب کی نماز کے بعد ایک نہایت سادہ تقریب محمد پورہ کے ایک مکان میں منعقد ہوئی، جس میں میری ریجمنٹ کے تقریباً سبھی اعلیٰ افسران نے شرکت کی اور ہماری پلٹن کے مولوی صاحب نے میرا اور آنسا کا نکاح پڑھا کر مشرقی اور مغرب کے بظاہر اٹوٹ رشتے پر صداقت کی مہر ثابت کر دی۔ تمام حاضرین نے بیگی پلکوں اور بے آواز سسکیوں سے ہاتھ پھیلا کر خدا کے حضور التجائیں کی کہ خداوند اس واقعے کو مبارک ثابت کر دے اور مشرقی اور مغرب کو پھر سے اسی رشتے میں باندھ دے جس سے الگ ہونے پر دونوں ہی اپنی اپنی موت آپ مر جائیں گے۔ آنسا اور میری خواہش پر ہماری رخصتی عثمان کی صحت یابی تک ملتوی کر دی گئی۔ ہمارا نکاح مسجد میں پڑھایا گیا، جہاں سے میں اس سادہ سی ضیافت میں شرکت کے بعد جو محمد پورہ کے سرفروش بہاریوں نے منعقد کی تھی اپنے ساتھیوں کے ہاں چھونی آ گیا۔ اسی رات یہ اطلاع عثمان کو پہنچا دی گئی۔ اب میں کم از کم اس حد تک تو مطمئن تھا کہ اپنی
اپنے دوست کا کچھ بوجھ تو میں نے ہلکا کر دیا۔ رات معمول کی گشت پر گزرنے کے بعد جب صبح ہم لوگ عثمان کی خیریت دریافت کرنے اسپتال گئے تو چاچی اور آنسا بھی وہیں موجود تھے۔ میرے ساتھ میرے سر آئے تھے۔ اسپتال کے عملے نے جسے عثمان کی اہمیت اور اس سے میری رشتہ داری سے آگاہ کر دیا گیا تھا، اس کی مخدوش حالت کے پیش نظر آنسا اور چاچی کو وہاں طلب کر لیا تھا۔ دونوں ماں بیٹی دم توڑتے عثمان کے سرہانے کھڑی بے بسی سے اسے مرتا دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر محض ان کا دل رکھنے کے لیے وہاں موجود تھا، ورنہ پہلی ہی نظر میں اسے دیکھ کر بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ اسے زبردستی زندہ رکھا جا رہا ہے۔ ہمیں آتے دیکھ کر وہ حوصلہ مند مسکرایا۔ اس نے سر اٹھا کر ہمارا خیر مقدم کیا۔ میجر صاحب آگے بڑھے اور اس کے فگار سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھنے سے منع کیا۔ اس کے ہونٹ کچھ کہنے کے لیے کھلے، لیکن اس کی قوت گویائی جیسے سلب ہونے لگی۔ بمشکل اس نے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ کہنا چاہا۔ میں اس پر قریباً جھک کر اس کی بات سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ علی بھائی نئی زندگی مبارک ہو۔ علی بھائی شکریہ۔ علی بھائی نئی زندگی مبارک کرے، خدا حافظ پاکستان۔ اس کی بڑبڑاہٹ مدم ہو گئی۔ عثمان میں نے اس کے کندھے پر ہلکا سا دباؤ ڈالا، لیکن میجر صاحب کے ساتھ کھڑے ڈاکٹر نے مجھے سر کے اشارے سے منع کر دیا۔ مجھے نئی زندگی کی نوید دے کر مادر وطن کی آبرو، پورب پاکستان کا جیالہ سپوت الشمس کا کمانڈر، مکتی باہنی کی آنکھ میں ایک مدت سے کھٹکنے والا کانٹا، میرے پیارے ملک کی سرحدوں کا رکھوالا زندگی کی جنگ ہار گیا۔ وہ جسے مارنے کے لیے مکتی باہنی نے سینکڑوں آدمی مروا ڈالے، جس نے جیتے جی کبھی شکست تسلیم نہ کی، جو جیا تو وطن کے لیے، مرا تو وطن کے لیے، جس کا رواں رواں حب الوطنی کے نغمے الاپتا رہا، جس کے دن اور راتیں، صبح و شام، ہر لمحہ ہر گھڑی ملک دشمن کے خلاف جہاد کرتے بسر ہوئے، وہ جاں باز، وہ جیالہ مادر وطن کا، وہ ارجمند سپوت محض چند گھنٹوں میں موت کے سامنے ہتھیار ڈال گیا۔ شاید ابھی تک میری اور آنسا کی شادی کی خبر سننے ہی کا منتظر تھا۔ میں بے اختیار سسک پڑا۔ ڈاکٹر وہاں سے پرے ہٹ گئے۔ میجر صاحب نے اپنی جیب سے رومال نکال کر اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ آنسا بلک پڑی۔ چاچی اس کے پلنگ کی پائنتی سے لگ کر بہن کرنے لگی۔ ٹھنڈے اور بے رحم کمرے کی فضا میں سسکیاں دم توڑنے لگیں۔ عثمان کی موت بڑا المیہ تھا۔ لوگ تو روزانہ مر رہے تھے، لیکن ایک عہد کو نہیں مرنا چاہیے تھا۔ جب عہد مر جاتے ہیں تو روایتیں بھی ان کے ساتھ ہی نیست و نابود ہو جاتی ہیں۔ عثمان روایت تھا، عہد تھا۔ وہ جب تک جیا نامرادیوں سے، ناکامیوں سے بھرپور جنگ لڑتا رہا۔ اس روز جب ہم اس کی لاش ایک فوجی ٹرک میں ڈالے محمد پورہ کی طرف جا رہے تھے تو مجھے پہلی بار دل کی گہرائیوں سے یہ احساس ہوا کہ مشرقی پاکستان کے بانکے سجیلے حسن کو موت آ گئی ہے۔ مجھے یوں لگا جیسے اب کبھی اس سنہری مٹی پر شپلا کے پھول نہیں کھلیں گے، سمندری اور اناناس کے پودے درخت نہیں اگیں گے، یہاں کی سبک رو ندیوں پر بہنے والی کشتیوں سے اب کبھی مانجیوں کے گیت فضاؤں میں رس نہیں گولیں گے، ناریل اور تاڑ کے درخت آہستہ آہستہ جھلسنے لگے۔ خونخوار کالی دیوی اپنی لمبی زبان نکالے آہستہ آہستہ لیکن بڑی بے رحمی سے پورب پاکستان کو چاٹ رہی تھی۔ شکوک و شبہات کی اس سلیب پر لٹکا میں نہ جانے کب تک ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ محمد پورہ کے باہر ہزاروں بہاری اور محب وطن بنگالی اپنے اس پیارے کے استقبال کو موجود تھے۔ ان کے چہرے برف کی طرح سفید تھے۔ ان پر نہ تو غم کی پرچھائیاں جپٹتی نظر آئی تھی، نہ ہی وہ تفاخر کی جھلک جو اپنے شہیدوں کے لیے پائی جانی چاہیے۔ ان سب کے احساسات کو تو جیسے موت آ چکی تھی اس روز۔ شاید انہوں نے بھی اس بے رحم حقیقت کا ادراک حاصل کر لیا تھا کہ اب بازی ہاتھ سے نکل چکی ہے۔ عثمان کی موت نے ان کی کمر ہمت توڑ دی تھی، لیکن وہ مرتے ہوئے اس انسان کی طرح جو آخری لمحات تک معجزوں اور کرشموں کے منتظر رہتے ہیں زندہ تھے۔ میں اور مجھ جیسے دوسرے افسران جو اپنے اس جان نثار کو سفر آخرت پر روانگی کے وقت کندھا دینے آئے تھے، ایک دوسرے سے منہ چھپاتے پھرتے تھے جیسے عثمان کی موت کے ذمہ دار ہمیں میں سے کوئی تھا۔ اس کے زخموں سے خون اب تک جاری تھا، خدا جانے اتنا خون اس میں کہاں سے آ گیا تھا۔ اس کی منسلکہ یونٹ کے مولوی صاحب نے جلد ہی اسے غسل دیا اور ہم نے شہید کی لاش کو پرچم میں لپیٹ کر کندھے پر اٹھا لیا۔ آہو بکا، بین، چیخو پکار، ماتم سبھی کچھ کو اپنے جلو میں لیے ہم قدم بے قدم قریبی قبرستان کی طرف بڑھ رہے تھے۔ قریباً سارا ڈاکہ ہی اس کے جنازے پر پرہجوم کی صورت میں امڑ آیا تھا۔ پھر ہم نے اپنے پیارے اپنے جانثار ساتھی کو اپنے ہاتھوں منو مٹی تلے دبا دیا۔ اس کے ساتھ ہی مشرقی پاکستان کی تاریخ حریت کا وہ باب بھی دفن ہو گیا جس پر اب تعصب اور کرودھ کی چڑھتی آندھیوں کی پیدا کردہ دھول کا وزن چڑھتا ہی چلا جاتا تھا۔ وہ رات میں نے اپنے سر کے حکم پر اسی گھر میں گزاری۔ ساری رات ڈھاکہ کی گلیوں میں مکتی باہنی
صحنی کے بدمست درندے شراب کے نشے میں دھت ہوائی فائرنگ کر کے عثمان کی شہادت کا جشن مناتے رہے۔ ساری رات میں اس کی روتی ماں اور سسکتی بہن کو جھوٹی تسلیاں دے کر بہلاتا رہا۔ آنسا جو میری منکوحہ بیوی ضرور تھی، لیکن ان حالات میں کسی کو بھی اپنے تن بدن کا ہوش نہیں تھا۔ بدبختی کا آگ اگلتا دیوتا منہ پھاڑے تیزی سے ہمیں نکلنے کے لیے آگے بڑھتا رہا۔ میری خواہش تھی کہ آنسا اور چاچی کو چھاونی لے آؤں، لیکن ان دونوں نے ہی شدت سے اس بات کی مخالفت کی۔ وہ اپنے آخری لمحات بھی اپنوں میں بسر کرنا چاہتی تھی۔ آنسا کی محبت میں اب ایک تقدس آمیز فرما برداری بھی سمٹ آئی تھی۔ وہ میری خدمت کا کوئی موقع ضائع نہ ہونے دیتی۔ ہفتے میں ایک آدھ مرتبہ 2-3 گھنٹے کے لیے اس سے ملاقات کا موقع میسر آتا تو حتی المقدور میری خدمت میں جت جاتی۔ اس نے کبھی چھاونی جانے سے انکار نہ کیا۔ چاچی نے بھی اسے اور مجھے کبھی مکمل اجازت دے دی تھی، لیکن اس نے خود وہاں سے ہٹنا گوارا نہ کیا، اور عثمان کی ماں کو اکیلے چھوڑنا میری غیرت کو گوارا نہ تھا۔ میں نے جنگ سے پہلے جو آخری خط گھر لکھا، اس میں والدین کو عثمان کی شہادت اور اپنی شادی کی خبر بھی سنا دی۔ اس خط کا جواب مجھے کبھی نہ مل سکا۔ حالات نے اس برق رفتاری سے پلٹا کھایا کہ ڈاک تار اور نقل و حمل کے تمام ذرائع ہی ایک طرح سے منجمد ہو کر رہ گئے۔ ہم لوگ دشمن کے درمیان بری طرح پھنس گئے۔ سمندر اور خشکی چاروں اطراف سے غنیم کی فوج نے ہمیں اپنے شکنجے میں کس لیا، اور ہم بے یارو مددگار نامکمل ہتھیاروں اور زخمی حقیر ماندی فوج کے ساتھ اس کے مقابلے پر ڈٹ گئے۔ دشمن نے دراصل ہم پر آل آؤٹ حملہ 21 نومبر کو کر دیا تھا۔ اس کے بعد 16 دسمبر کے سانحے نے بھارتی فوجیں کھلم کھلا میدان جنگ میں ہمارے خلاف لڑتی رہی۔ یہ الگ بات کہ دنیا کو یہی بتایا گیا کہ بھارتی افواج نے کھلی جنگ 3 دسمبر کو پاکستان کے اعلان جنگ کے بعد شروع کی تھی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ماہ اگست کے آخر ہی سے بھارت کے پورے برگیڈ ہم پر حملہ کر رہے تھے، سوائے ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے، جہاں دشمن نے 3 دسمبر کے بعد بھرپور حملہ کیا۔ 21 نومبر کے بعد سے بھارتی کمانڈوز کی سرگرمیاں اس محاذ پر اپنی انتہا کو پہنچ گئیں۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔